وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40 پڑھیں گے آج۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرے کے برابر۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کسی کے حق میں کمی کر دینا۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ذرے کے برابر بھی حق میں کمی نہیں کرے گا۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچیں، بالکل چھوٹا سا پارٹیکل، اس کائنات کی میرا خیال ہے سب سے چھوٹی چیز، چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے ہیں، آپ سوچیں ان کو، اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو نیکی تو وہ دگنا کرتا ہے اس کو۔ اور اگر کسی نے نیکی کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے، یعنی بڑھا دیتا ہے اس نیکی کو۔ آپ نے ایک نیکی کی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا کر لکھا ہمارے نامہ اعمال میں، اور پھر اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر ایڈیشنل اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ ایک تو آپ نے نیکی کی، اس کو بڑھا کر لکھا اور پھر بڑھاتے رہے، اس کے علاوہ اللہ کہتے ہیں اور اللہ دیتا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم، اجراً عظیمہ، بہت عظیم اجر۔ یعنی نیکی کا بدلہ تو بڑھا کر اللہ دے گا ہی، ساتھ میں چونکہ اللہ کی رضا کے لیے انسان نے کوئی کام کیا، اللہ کی خوشی کے لیے کیا، تو اللہ انسان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے گا، اپنے پاس سے اضافی اجر عطا کرے گا۔ اور اللہ کا اضافی اجر کیا ہے؟ اللہ کی جنت۔ اللہ کی جنت اس کا وہ اضافی اجر ہے جو کوئی بھی انسان اپنے اعمال یا اپنی نیکیوں کی وجہ سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی جس کو چاہے گا عطا کرے گا اپنی جنت۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بہت ہی چھوٹی سی نیکی کا موقع ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو گنوا دیتے ہیں، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ بالکل چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کتنی اہم ہو، اور کیا معلوم اسی ایک نیکی کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے، یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور یہ جو مضمون ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں کہ کوئی ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو وہ اللہ کے پاس پا لے گا، اور کوئی ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا تو اس کو بھی وہ اللہ کے پاس پا لے گا۔ اور اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ کوئی بھی انسان جو نیکی کرتا ہے، چاہے وہ ذرے برابر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتی ہے۔ یہاں مجھے وہ غزوہ تبوک کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے نکلنا تھا مدینے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان کیا تھا مدینہ میں کہ جس کے پاس جو بھی ہے، جو استطاعت ہے، وہ لے آئے، کیونکہ راستہ بہت لمبا تھا، رومیوں سے جنگ تھی، اور بہت شدید گرمی تھی، بہت سارا سامان چاہیے تھا مسلمانوں کو، زیادہ راہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو کوئی جو بھی لا سکتا ہے وہ لے آئے۔ تو لوگوں نے لانا شروع کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق پورے گھر کا سامان لے آئے، حضرت عثمان اپنے گھر کا سامان لے آئے۔ تو ایسے میں ایک مسلمان تھے صحابی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں، تو انہوں نے پوری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا، یعنی وہ کنویں میں سے پانی نکالتے رہے، ساری رات انہوں نے وہ کام کیا، مزدوری کی۔ صبح کے وقت انہیں لگا کہ جو بھی اجرت ملے گی وہ اس میں جو ہے شامل کر دیں گے۔ تو صبح ہوئی تو اس نے، یہودی نے، مٹھی بھر صرف کھجوریں اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں، یعنی ساری رات کی محنت کا یہ بدلہ دیا۔ اس نے مٹھی بھر کھجوریں اس صحابی کو دیں، اور وہ صحابی وہ مٹھی بھر کھجوریں ہی لا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، میرے پاس صرف یہ کھجوریں ہیں جو کہ میں نے اتنی محنت کے بعد حاصل کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹھی بھر کھجوریں، وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا سامان کا، اس کے سب سے اوپر لے جا کے رکھ دیں،
اور کیا معلوم کہ وہ مٹھی بھر کھجوریں اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کے نامہ اعمال میں کتنی وزنی کر دی ہوں گی۔ تو بات یہ نہیں ہوتی کہ بڑے بڑے نیکی کے انسان کام کرے، بات یہ ہوتی ہے کوئی چھوٹا سا کام بہت اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بھی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اسے کر نہیں پاتا، اللہ اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر ارادہ کر کے وہ اسے کر گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھ لیتے ہیں۔ اور اگر انسان کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ اس کو نہیں کرتا اس برائی کو اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر وہ ارادہ کرتا ہے اور گناہ کر بھی لیتا ہے تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، اور وہ بھی انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ تو وہی بات یہاں بیان ہو رہی ہے کہ ذرے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ آیت تھی، آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔